جاپان پرل ہاربر کے حملے کے بعد پیسیفک اوشن میں اپنی ڈومیننس قائم کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ ان کا اصل ٹارگٹ مڈ وے اٹول تھا، جو ہوائی سے صرف 1300 میل نارتھ ویسٹ میں واقع ایک چھوٹا سا کورل آئس لینڈ تھا۔ اس کی اہمیت اس کی لوکیشن میں تھی کیونکہ یہ امریکیوں کا ایک اہم فضائی اڈہ تھا۔ اگر جاپان اس پر قبضہ کر لیتا تو وہ ہوائی پر مستقبل کے حملوں کے لیے ایک سپرنگ بورڈ حاصل کر لیتا اور امریکی بحریہ کے لیے پیسیفک اوشن میں آگے بڑھنا ناممکن ہو جاتا۔ جاپانی ایڈمائرل یاما موٹو کا منصوبہ نہایت وسیع تھا۔ وہ نہ صرف مڈ وے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو ایک فیصلہ کن جنگ میں گھیر کر تباہ کرنا چاہتے تھے، جو پرل ہاربر میں موجود نہیں تھے اور اب ان کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے۔ اس منصوبے میں ایلیوشین آئس لینڈز پر ایک ڈائیورشنری حملہ بھی شامل تھا تاکہ امریکی افواج کو بھٹکایا جا سکے۔ امریکیوں کے پاس سب سے بڑا فائدہ ان کی کوڈ بریکنگ کی صلاحیت تھی۔ انٹیلیجنس ایجنٹ، خاص طور پر کمانڈر جوزف روش فورٹ اور ان کی ٹیم نے جاپانی بحری کوڈ JN-25 کے ایک بڑے حصے کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جاپانی AF کو ٹارگٹ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ AF در حقیقت مڈ وے ہی ہے، امریکیوں نے مڈ وے کے اڈے سے ایک جعلی پیغام براڈ کاسٹ کیا کہ انہیں پینے کے پانی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ جلد ہی جاپانیوں نے ایک پیغام میں AF میں پانی کی قلت کی اطلاع دی۔ اس طرح مڈ وے کا راز فاش ہو گیا۔ اس انٹیلیجنس ایجنٹ کی بدولت ایڈمائرل چیسٹر نمیٹز جاپانیوں کی پوری منصوبہ بندی سے واقف تھے۔ انہوں نے مڈ وے کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کیا اور اپنے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز USS انٹرپرائز، USS ہورنیٹ اور USS یورک ٹاؤن، جو صرف ایک ماہ قبل کورل سی کی جنگ میں شدید تباہ ہوا تھا، اس کو تیزی سے مرمت کر کے جاپانی بیڑے کے منتظر مقام پر تعینات کر دیا۔ جنگ کا آغاز 3 جون کو ہوا جب مڈ وے سے اڑان بھرنے والے امریکی B-17 بمبار طیاروں نے جاپانی بیڑے پر حملہ کیا، لیکن وہ کوئی خاص نقصان پہنچانے میں ناکام رہے۔ اصل کارروائی 4 جون کو شروع ہوئی۔ جاپانی کمانڈر ایڈمائرل نگومو نے سب سے پہلے مڈ وے پر حملہ کرنے کے لیے طیاروں کی پہلی لہر بھیجی۔ انہیں امریکی کیریئرز کی موجودگی کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ مڈ وے کے امریکی دفاعی دستوں نے جاپانی حملہ آوروں کا زبردست مقابلہ کیا، لیکن جاپانی فضائی برتری واضح تھی۔ اسی دوران امریکی کیریئر سے طیاروں کی مسلسل کھوج جاری تھی۔ امریکیوں کو جاپانی بیڑے کا صحیح مقام معلوم کرنے میں دشواری ہوئی۔ انہوں نے اپنے ٹورپیڈو بمبار بھیجے جو جاپانی کیریئر تک پہنچنے کے لیے اپنے فائٹر ایسکورٹ سے بچھڑ گئے۔ تقریباً تمام ٹورپیڈو بمباروں کو جاپانی دفاعی طیاروں اور اینٹی ایئر کرافٹ فائر نے گرا دیا۔ یہ امریکی فضائیہ کے لیے ایک خوفناک نقصان تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جاپانی فتح کے قریب ہیں۔ لیکن ان ٹورپیڈو بمباروں کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ انہوں نے جاپانی دفاعی طیاروں کو لو ایلٹیٹیوڈ پر کھینچ لیا تھا اور جاپانی کیریئرز کے ڈیک پر موجود طیارے ری آرمنگ اور ری فیولنگ کے نازک مرحلے سے گزر رہے تھے، کیونکہ وہ مڈ وے پر دوسرا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے کرتب دکھایا۔ بالکل صحیح وقت پر امریکی ڈائیو بومبرز جو کہ جاپانی بیڑے کو ڈھونڈنے کے لیے بھٹک رہے تھے، موقع سے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جاپانی کیریئرز اکاگی، کاگا اور سوریو کو بالکل بے دفاع پایا۔ ان کے ڈیک ہتھیار، بارود اور ایندھن سے بھرے ہوئے تھے۔ صرف 6 منٹ کے اندر امریکی SBD ڈاؤنٹلیس ڈائیو بمباروں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے براہ راست نشانے پر بم گرائے جس سے جاپانی کیریئرز میں چین ری ایکشن کے دھماکے ہوئے، آگ بھڑک اٹھی اور وہ تباہ ہو گئے۔ یہ وہ 6 منٹ تھے جنہوں نے جاپانی سلطنت کو ڈبو دیا۔ جاپانیوں نے اپنے واحد بچے ہوئے کیریئر ہیرو سے جوابی حملہ کیا۔ ان کے طیاروں نے یورک ٹاؤن کو ڈھونڈ نکالا اور اسے شدید نقصان پہنچایا، لیکن امریکیوں نے ہیرو کا پتہ لگا لیا اور اسے بھی ڈائیو بمباروں کے ذریعے تباہ کر دیا۔ مڈ وے کی جنگ میں جاپان نے 4 ایئر کرافٹ کیریئرز، 1 کروزر اور 300 سے زیادہ تجربہ کار پائلٹس کھو دیے، جو اس کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اس کے برعکس امریکہ نے 1 کیریئر اور 150 طیارے کھوئے۔ یہ جنگ ایک واضح اسٹریٹجک وکٹری تھی۔ اس نے جاپان کی پیسیفک اوشن میں پیش قدمی کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ انیشیٹو اب امریکیوں کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ جارحانہ کارروائیاں شروع کر سکتے تھے، جس کا آغاز گیوڈل کنال کی مہم تھی۔ مڈ وے کی فتح نے امریکی عوام کے حوصلے بلند کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ جاپانی بحریہ کو شکست دی جا سکتی ہے۔